نحمده ونستعینه ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتهم ایمانا وعلی ربهم یتوکلون صدق اللہ العظیم۔ قرآن پاک کی تفسیر کے اہم نکات کے اسباق کا جو ہمارا سلسلہ شروع ہے، اس حوالے سے جو آج کا ہمارا سبق ہے وہ سورۃ انفال اور پارہ نمبر 9 ہے اور آیت نمبر 2 ہے۔ یہ جب ہم قرآن فہمی کے حوالے سے کلاسز لیتے ہیں یا سبق پڑھتے ہیں تو یہ سبق زیر موضوع آتا ہے کہ زادتہم ایمانا، کہ یہ اللہ نے فرمایا کہ مومن وہ ہیں کہ اذا ذکر اللہ، جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، وجلت قلوبہم، ان کے دل ڈر جاتے ہیں، واذا تلیت علیہم آیاتہ، اور جب اللہ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے، زادتہم ایمانا، اور ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ تو اب اس پر یہ بحث کی جاتی ہے کہ آیا ایمان ایسی چیز ہے کہ یہ نیک اعمال کرنے سے بڑھتا ہے اور برے کام کرنے سے، گناہ کے کام کرنے سے اس میں کمی آتی ہے، یا آیا یہ ایک مجرد چیز ہے، اس میں نہ کمی ہوتی ہے نہ پیشی ہوتی ہے؟ اس حوالے سے یہ ایک بحث ہے۔ ہمارے جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی ہیں، ان کا اس حوالے سے جو موقف ہے وہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک کے اندر جہاں پر بھی کہا گیا زادتہم ایمانا، یا جتنی بھی احادیث اس حوالے سے ہیں کہ یہ عمل کرنے سے ایمان بڑھ جاتا ہے، یہ عمل کرنے سے، نیکی کا کام کرنے سے ایمان بڑھ جاتا ہے، وہاں پر ایمان مراد نہیں ہوتا، بلکہ ایمان کے ثمرات، ایمان کے جو ثمرات ہوتے ہیں یا برکات ایمان ہوتا ہے، وہ ان میں اضافہ ہوتا ہے۔ ایمان تو ایک مجرد چیز ہے، بس اس نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بس اب اس میں کوئی کمی پیشی نہیں ہوتی۔ جبکہ دوسرے حوالے سے جو ہمارا موقف ہے ہمارے پاس، وہ امام بخاری جو امام الحدیث ہیں، یہ امام الفقہ ہیں، اور بخاری رحمہ اللہ تعالی جو ہیں وہ امام الحدیث ہیں، ان کی جو فائنڈنگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ایمان مجرد چیز نہیں ہے، بلکہ یہ اپس اینڈ ڈاؤنز اس میں آتے رہتے ہیں، اس کی جو حرارت ہے وہ اوپر نیچے، یعنی ایمان میں اضافہ بھی ہوتا ہے اور کمی بھی ہوتی ہے، یعنی اچھے اعمال کرنے سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور برے کام کرنے سے ایمان میں کمی آتی ہے۔ اور اس حوالے سے فریقین کے پاس، یعنی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس اپنے دلائل ہیں، اور امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس اپنے دلائل ہیں کہ نہیں، ایمان میں اضافہ یعنی اتار چڑھاؤ آتا ہے۔ جبکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایمان میں کوئی اتار چڑھاؤ نہیں آتا، بلکہ اس کے جو ثمرات ہیں یا جو برکات ایمان ہیں ان میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو اب اس حوالے سے جو بہترین رویہ یا بہترین روش وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ جب ایک انسان کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ اب اس کا جو اسلام ہے اس میں کوئی کمی پیشی نہیں ہوتی، آیا وہ نماز پڑھتا ہے نہیں پڑھتا، وہ شراب پیتا ہے، پھر بھی وہ مسلمان ہے۔ تو اس حوالے سے بہترین رویہ یہی ہوگا کہ اسلام، انسان کا جو اسلام ہے وہ مجرد چیز ہے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی بات کو ہم اس طرح لے لیں گے کہ ان کے جو ایمان سے مراد اسلام ہے، کہ جب ایک بندہ کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اس کو دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ اب چاہے وہ نماز پڑھے یا نہ پڑھے، برے کام کرے، شراب پیتا ہے، پھر بھی اس کا اسلام اپنی جگہ پر قائم ہے۔ اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایمان، ان کا ہم جو قول ہے وہ ایمان کے لیے لیں گے کہ ایمان اگر اچھے کام کرے گا تو اس کا ایمان بڑھے گا، اور اگر برے کام کرے گا تو اس کا ایمان میں کمی آئے گی۔ اب اس کی مثال سے ہم بات سمجھیں گے اور امید ہے یہ سبق ہمیں سمجھ آئے گا۔ اب دو بھائی ہیں، اب دونوں نے کلمہ پڑھا ہے، لیکن ایک بھائی نیک اعمال کر رہا ہے اور دوسرا بھائی برے اعمال کر رہا ہے۔ اب ان کا باپ ہے، اگر باپ فوت ہو جاتا ہے تو دونوں بھائیوں میں جو وراثت ہے وہ برابر تقسیم ہوگی۔ یعنی اسلام یہ نہیں کہتا کہ دیکھیں جو نمازی ہے اس کو وراثت میں زیادہ حصہ دے دیا جائے، اور جو گناہ گار ہے، جو شرابی ہے، اس کو یعنی ترک کر دیا جائے، وراثت میں سے اس کو حصہ نہ دیا جائے۔ تو ایسا نہیں ہے، بلکہ شریعت کہتی ہے کہ دونوں کو حصہ برابر ملے گا۔ تو یہاں سے ہم یہ سبق لے سکتے ہیں کہ جو اسلام والا ان کا دائرہ ہے اس میں دونوں برابر ہیں، اور دنیا میں جو ہمارے پاس جتنے بھی احکامات ہیں
جتنے بھی ہم فیصلے کریں گے وہ اسلام پر کیے جاتے ہیں، وہ ایمان پر نہیں کی، کیونکہ ایمان ایک ایسی چیز ہے اس کو صرف اللہ ہی جان سکتا ہے کہ کس بندے کے اندر کتنا ایمان ہے۔ یہاں پر فیصلے اسلام پر کیے جاتے ہیں کہ یہ اس نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اب یہ مجرد چیز ہے، اب اس میں کوئی کمی پیشی نہیں آ سکتی، اس بھائی کو پورا وراثت میں حصہ ملے گا، چاہے وہ نماز پڑھتا ہے نہیں پڑھتا، اور دوسرا مفتی ہے، عالم ہے، حاجی ہے، چاہے جتنے بھی اس کا ایمان ہے، پھر بھی اس کو اتنا ہی حصہ ملے گا۔ ہاں آخرت والے دن جو فیصلہ ہوگا وہ انسان کے اسلام پر نہیں ہوگا کہ اس نے کلمہ پڑھا تھا، بلکہ وہاں پر ایمان دیکھا جائے گا کہ اس کے اندر ایمان کتنا تھا، اور فرمایا جس کے دل سے ایک ذرے برابر بھی ایمان کی روشنی ہوگی اللہ پاک اس کی بھی مغفرت کر دیں گے۔ تو آج کا ہمارا یہی سبق تھا جو امام ابو حنیفہ اور امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کا جو ایک اختلاف ہمارے سامنے جب ہم پڑھتے ہیں سامنے آتا ہے، یعنی امام ابو حنیفہ کا قول ہے کہ ایمان ایک مجرد چیز ہے، تو اس سے مراد ہم اسلام لیں گے، اور جو کہ اس میں کمی پیشی نہیں ہوتی، بس کلمہ پڑھ لیا ہے اب ایک مجرد چیز ہے، چاہے نیکی کرے یا نہ کرے وہ مسلمان ہے، یعنی اس دائرہ اسلام کے اندر ہے۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کا جو قول ہے کہ ایمان میں کمی پیشی ہوتی ہے، اس سے مراد ایمان ہوگا، یعنی اس میں نیک اعمال سے اضافہ ہوتا ہے اور برے اعمال سے کمی ہوتی ہے۔ تو اس طرح ہمارے پاس ایک درمیانی راہ آ جاتی ہے، یعنی دونوں ہمارے جو امام ہیں، ایک فقہ کے امام ہیں اور ایک حدیث کے امام ہیں، دونوں کی بات صحیح ہو جاتی ہے۔ امید ہے اس سبق سے بھی ہماری دین فہمی اور قرآن فہمی میں اضافہ ہوگا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔